السلام علیکم عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اردو کا ٹیچر علی رضا بات کر رہا ہوں۔ تو آج ہمارا لیکچر نمبر 3 رموز اوقاف پر ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو رموز اوقاف کی پہلی 5 علامتوں سے آشناس کرایا تھا۔ اب میں آپ کو اگلی علامتیں جو رموز اوقاف کے پورشن آپ کے حصہ معروضی کا 5 نمبر کا سوال ہے، اس میں سے اگلی علامتوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں کہ وہ اگلی علامتیں کون سی ہیں رموز اوقاف کی۔ تو کیا ہے نمبر 6 5 کے بعد پہلی 5 علامتیں تھیں ہماری سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ اور ختمہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر ہماری علامت آتی ہے سوالیہ۔ سوالیہ علامت کیا ہے؟ یہ سوالیہ علامت ہے بچوں، ٹھیک ہے۔ سوالیہ علامت ایسی ہوتی ہے، استفہام بھی سوال کو کہتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں دریافت کرنے کو کہتے ہیں، معلوم کرنے کو کہتے ہیں، دریافت کرنا یا معلوم کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں، یا آپ پوچھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں آپ فلاں چیز نہیں لائے، تو یہ بھی ایک سوالیہ انداز ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں دریافت کرتے وقت یا کسی چیز کی معلومات حاصل کرنی ہو تو انداز سوالیہ اپنایا جاتا ہے، اور اس سوالیہ انداز کو استفہامیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں آپ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں، تو آپ نے یہ دریافت کیا، آپ نے لہجہ استفہام اختیار کیا اور سوالیہ انداز اختیار کر کے چیزوں کو دریافت کیا، حالات کو دریافت کیا، اس کی طبیعت کے بارے میں آپ نے دریافت کیا، یا آپ نے کچھ معلومات لینی چاہیں، ٹھیک ہے۔ تو چیزوں کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے سوالیہ انداز اپنایا جاتا ہے۔ نمبر 7 پہ آتا ہے جی ندائیہ۔ ندائیہ کہتے ہیں جی کسی کو پکارنا یا مخاطب ہونا۔ ندائیہ کی علامت تب استعمال کی جاتی ہے جب کسی کو پکارا جاتا ہے یا کسی سے مخاطب ہوا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست آئے اور آپ سے کہے السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے آپ کو مخاطب کیا ہے، آپ کو پکارا ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ ایک مقرر ہے، تقریر کر رہا ہے، تو وہ اپنے سامعین سے متوجہ ہو کر کہتا ہے میرے عزیز ساتھیوں، تو جو اس نے یہ الفاظ بولے ہیں تو وہ ظاہرہ مخاطب کرنے کے لیے کہہ رہا ہے میرے عزیز ساتھیوں، تو تب اس نے جو ہے ندائیہ کی علامت جو ہے چاہے لکھنے میں چاہے جو ہے بولنے میں، ٹھیک ہے، ایک خاص انداز سے، ٹھیک ہے، وہ ندائیہ کی علامت لگے گی، ٹھیک ہے۔ اب ثابت یہ ہوا کہ ندائیہ سے مراد ایسی علامت ہے جو کسی کو پکارنے کے لیے یا کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی مثال رہی جیسا کہ السلام علیکم آپ کو پہلے بتایا جی۔ آگے بڑھتے ہیں نمبر 8 فجائیہ۔ فجائیہ کی علامت بھی ندائیہ کی ہی طرح ہے، لیکن استعمال اور جو ہے موقع محل کے مطابق دونوں کا استعمال الگ الگ ہے۔ جیسا کہ ندائیہ ہے کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے، جبکہ فجائیہ ہے خوشی یا غم کا اظہار کرنے کے لیے۔ جب آپ بہت خوش ہوں تب فجائیہ کی علامت لگے گی، یا جب آپ بہت زیادہ غمگین ہوں تب جو ہے فجائیہ کی علامت لگے گی۔ مثال کے طور پر واہ کیا بات ہے، آپ کو کوئی چیز بڑی خوبصورت لگی ہے، یا آپ میچ جیت گئے ہیں، واہ ہم میچ جیت گئے، تو آپ جو ہے واہ کے بعد جو حرف فجائیہ ہے وہ آپ علامت ہے حرف فجائیہ کی، وہ آپ واہ کے بعد لکھیں گے کیونکہ آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، واہ کیا بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ لکھا گیا ہے کہ خوشی یا غم کے اظہار کے لیے، تو غم کے اظہار کے لیے مثال کے طور پر آپ کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں تو آپ ہار گئے ہیں، تو آپ غم کے اظہار کے لیے کہیں گے ہم میچ ہار گئے، یا آپ کہتے ہیں وہ بڑا اچھا شخص تھا کسی کے گزر جانے پر، یا کہتے ہیں وہ شخص انتقال کر گیا، تو غم کے اظہار کے طور پر افسوس کے لیے جو ہے ہم علامت فجائیہ استعمال کریں گے، یا خوشی کے لیے۔ دونوں صورتوں میں علامت فجائیہ ہی استعمال ہوگی، خوشی میں یا غمی میں، دونوں صورتوں میں علامت استعمال ہوگی۔ اسے کہتے ہیں علامت فجائیہ۔ فجائیہ کی علامت یہ ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے بچوں، ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کو کہ فجائیہ اور ندائیہ میں فرق کیا ہے، فرق آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی بچوں، نمبر 9 واوین۔ واوین اس کی وجہ استعمال کیا ہے، واوین کی کیا طریقہ کار ہے؟ کسی کے قول یا اقتباس کی نقل کے لیے ہم واوین کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے منوعن انہی کے الفاظ میں لکھنی ہے، تو آپ کیا کریں گے، ان کے الفاظ کو واوین کے اندر لکھیں گے دونوں طرف۔ ان کی حدیث لکھنے سے پہلے آپ نے واوین لکھنے ہیں اور بعد میں حدیث کوٹ کریں، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے آپ واوین کا یہ علامت کلوز کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس میں آپ نے ایک لفظ بھی جو ہے ہیر پھیر نہیں کرنی۔ ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم مرد عورت دونوں پر فرض ہے، تو یہ تو آپ اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعد میں آپ یہ رابطہ کی علامت لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حرف بحرف انہی کے کہے ہوئے الفاظ لکھنے ہیں، اپنی طرف سے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے۔ تو واوین اپنی طرف سے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں، کسی کے کہے ہوئے قول یا اقتباس کو نقل کرنے کے لیے ہی واوین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ قوسین، قوسین یہ بریکٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ قوسین کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ اس میں کسی جملے میں اضافی وضاحت کے لیے قوسین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں شاہد آفریدی بیمار ہیں، اب وہ حضرات جو جانتے ہیں کہ شاہد آفریدی کرکٹر ہیں، وہ تو انہیں تو پتہ ہے، اب جو لوگ نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں، ان کے لیے لفظ لکھا گیا ہے کرکٹر، ٹھیک ہے۔ تو وہ کرکٹر کا لفظ کو دیکھ کے آئیڈیا کر لیں گے کہ شاہد آفریدی کوئی کرکٹ میچ کا پلیئر ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اضافی وضاحت کے لیے ہم قوسین کی علامتیں استعمال کرتے ہیں۔ تو سمجھ لگی آپ کو بچوں کہ کسی جملے میں اضافی وضاحت کے لیے قوسین کی علامتیں لگائی جاتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی علامت شعر کی طرف۔ شعر لکھتے وقت بچوں یاد رکھنا ہے، آپ نے سیکنڈ ایئر اردو کے عزیز طلباء، آپ نے جو ہے آپ نے جب حوالہ جات اشعار دینے ہیں اپنی نظموں میں یا غزلوں میں، تو آپ نے ہمیشہ اس علامت کو لکھنے کے بعد ہی شعر کو کوٹ کرنا ہے، شعر کو درج کرنا ہے، شعر کو لکھنا ہے، تبھی اچھا تاثر پڑے گا۔ تو کسی شعر کو لکھنے سے پہلے یہ علامت ہے شعر کی، یہ علامت لگاتے ہیں شعر کی، تو پھر شعر لکھتے ہیں، اس سے اچھا تاثر پڑتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی نمبر 12 کی طرف۔ علامت مصرع، علامت مصرع کہتے ہیں شعر کے ایک مصرے کے لیے آپ کسی شاعر کا ایک مصرع استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے جو ہے اپنی تشریح میں، تو آپ صرف ایک مصرع لکھیں گے۔ اگر آپ ایک مصرع لکھنا چاہتے ہیں تشریح میں، یا ویسے آپ لکھنا چاہتے ہیں کسی جو ہے اقتباس کی تشریح میں، تو آپ نے ایک مصرع لکھنے سے پہلے یہ لفظ عین، جسے مصرع کی علامت کہا جاتا ہے، استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایک شعر ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ویسے تو یہ شعر ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے پہلے اور دوسرے مصرے میں سے اگر کسی ایک مصرے کو لکھنا ہے تو آپ نے لفظ عین لکھنا ہے، یہ مصرع کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور شعر کو لکھتے وقت جو ہے یہ علامت لکھنی ہے بچوں، اور مصرع کو لکھتے وقت یہ علامت استعمال کرنی۔ تو یوں بچوں آپ کو رموز اوقاف کا جو ہے لیکچر میں نے جو ہے آج ہم نے تقریباً اختتام کیا، ختم کیا۔ انشاءاللہ جو ہے اگلا لیکچر ہمارا ہوگا جی حروف و مطابقت پر، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مطابقت اور حروف